اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین کرام اور سامعین کرام، السلام علیکم۔ میں سیدہ عظمیٰ زیدی اپنے چینل اسپریچول ہیلنگ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ویورز، آج کا ہمارا ٹاپک ہے جس کو ہم ڈسکس کریں گے، واٹ از اسپریچویلٹی؟ روحانیت کیا ہے اور یہ ہمیں کیسے فائدہ پہنچا سکتی ہے؟ عزیزان من، روحانیت نام ہے اپنے آپ کو جاننے کا، روحانیت نام ہے اپنی روح کو جاننے کا، اپنی روح کی طاقت کو پہچاننے کا، اپنے اندر موجود مخفی طاقتوں کے جاننے کا علم روحانیت ہے۔ اپنے اندر موجود نوری طاقتوں کو بیدار کرنے کا، اپنے اندر موجود نوری طاقتوں کو جگانے کا اور اس سے فائدہ اٹھانے کا علم روحانیت ہے۔ ناظرین کرام، روحانیت نام ہے دل کی پاکیزگی اور دل کی طہارت کا۔ مومن کا دل خدا کا گھر ہے۔ جس دل میں پاکیزگی نہیں ہوتی وہاں خدا کیسے قیام کر سکتا ہے؟ جب انسان اپنے دل کو ہر برائی سے پاک کر لیتا ہے اور اللہ کے بندوں سے ہر حال میں انکنڈیشن لو کرنے لگتا ہے، بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی لالچ کے محبت کرتا ہے، تب اللہ اس کے دل میں قیام کرتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیسے پہچانیں کہ ہم روحانیت کی طرف مائل ہیں؟ روحانیت کی پہچان یہ ہے کہ آپ نیک کاموں کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ آپ اپنا خود مشاہدہ کریں گے کہ اگر آپ 1 سال پہلے روحانیت کی طرف مائل ہوئے تو اس 1 سال کے اندر آپ کے اندر کیا تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ 1 سال پہلے آپ کے حالات کیسے تھے اور اب 1 سال کے بعد آپ کے حالات کیسے ہیں؟ 1 سال پہلے آپ کہاں کھڑے تھے اور 1 سال کے بعد آپ کہاں کھڑے ہیں؟ پہلے اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تھے یا 1 یا 2 وقت کی نماز پڑھتے تھے تو اب آپ 6 وقت کی نماز پڑھتے ہیں۔ پہلے اگر آپ تلاوت قرآن نہیں کرتے تھے تو اب آپ تلاوت قرآن بھی کرتے ہیں اور قرآن کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ ٹھہر کر اور سمجھ کر پڑھتے ہیں۔ پہلے اگر عبادت میں آپ کا دل نہیں لگتا تھا تو اب آپ کا نہ صرف عبادت میں دل لگتا ہے بلکہ آپ کو عبادت کرنے میں مزہ بھی آنے لگا ہے۔ پہلے اگر آپ کی ایکٹیویٹیز نیگیٹو تھیں، آپ کے ایموشنز، آپ کی فیلنگز، آپ کی تھاٹس نیگیٹو تھیں تو اب آپ آہستہ آہستہ نیگیٹیوٹی کو چھوڑ کر پازیٹیوٹی کی طرف آ رہے ہیں۔ ویورز، اپنے اندر پازیٹیو چینج لانے کی یہ کوشش آپ کے اندر خوشی اور سرور کی کیفیت طاری کر دیتی ہے۔ پھر آپ جو سوچتے ہیں، جو کرتے ہیں، پازیٹیو کرتے ہیں۔ جب آپ کا انر ورلڈ یعنی آپ کی اندر کی دنیا خوش اور پرسکون ہو جاتی ہے تو آپ اپنے آؤٹر ورلڈ میں یعنی باہر کی دنیا میں بھی جو کام کرتے ہیں وہ پازیٹیو کرتے ہیں اور اس کو کرنے میں آپ کو خوشی اور مسرت حاصل ہوتی ہے۔ پھر اس کام کا رزلٹ جو آپ نے کیا ہے وہ بھی پازیٹیو نکلتا ہے۔ آپ کو اپنی ہیپینس اور اپنا پیس آف مائنڈ حاصل کرنے کے لیے دوسری چیزوں اور دوسرے انسانوں پر ڈیپینڈ نہیں کرنا پڑتا بلکہ آپ سیلف لو کرنا شروع کر دیتے ہیں اور خدا کی مخلوق سے بھی انکنڈیشن لو کرتے ہیں۔ وہی انسان خدا کے بندوں اور خدا کی بنائی ہوئی دیگر مخلوقات سے محبت کر سکتا ہے جس کے اپنے اندر کوٹ کے محبت بھری ہوتی ہے۔ جب آپ خدا کی مخلوق سے پورے خلوص کے ساتھ محبت کرنے لگتے ہیں تو پھر آپ کے اپنے کام بھی سنورنے لگتے ہیں۔ پھر آپ کی ہوئی دعائیں خدا کی بارگاہ میں نہ صرف اپنے حق میں قبول ہوتی ہیں بلکہ دوسروں کے حق میں بھی قبول ہوتی ہیں۔ اسی سے ریلیونٹ مولا کائنات مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ایک واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ ایک مرتبہ ایک شخص مولا کائنات مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یا علی، میں ہمیشہ اپنے اندر اداسی، تنہائی، اکیلا پن
اور نا امیدی محسوس کرتا ہوں، اور میری لاکھ کوشش کے باوجود میں ان نیگیٹو ایموشن سے، نیگیٹو فیلنگ سے باہر نہیں نکل پاتا۔ آخر یہ اداسی اور تنہائی اور یہ نا امیدی کیسے ختم ہوگی؟ تو امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے شخص، جس شخص کی روح کمزور ہوتی ہے وہ مایوسی اور نا امیدی، اداسی میں گھرا رہتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ یا علی، میری روح کمزور کیسے ہوئی اور میں اسے طاقتور کیسے بناؤں؟ تو امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے شخص، ہر انسان ایک غلطی بار بار دہراتا رہتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ اپنی خوشی دوسروں میں تلاش کرتا ہے۔ اچھے کپڑے پہنتا ہے تو یہ چاہتا ہے کہ اس کی تعریف ہو، اچھا کھانا بناتا ہے تو یہ چاہتا ہے کہ اس کی تعریف ہو، لیکن جب اس کی تعریف نہیں ہوتی تو اسے خوشی نہیں ملتی۔ کسی سے پیار کرتا ہے تو امید رکھتا ہے کہ بدلے میں بھی اسے پیار ملے، کسی کو گفٹ دیتا ہے تو امید رکھتا ہے کہ بدلے میں بھی اسے گفٹ ملے۔ جب بدلے میں اسے یہ سب کچھ نہیں ملتا تو وہ ناخوش اور نا امید ہو جاتا ہے۔ دوسروں سے ہمدردی کرتا ہے، دوسروں کی مدد کرتا ہے، دوسروں پر رحم کرتا ہے، دوسروں کی فکر کرتا ہے، یہاں تک کہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرتا ہے، مگر ان تمام کاموں کے پیچھے اس کی امید اور اس کا مقصد چھپا ہوتا ہے کہ بدلے میں اس کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے۔ لیکن جب اس کی امید کے برعکس ہوتا ہے تو وہ اندر سے ٹوٹنے لگتا ہے، اداس، مایوس اور غمگین رہنے لگتا ہے۔ اس کا اپنی ذات سے پیار کم ہونے لگتا ہے، وہ خود کو کوسنے لگتا ہے کہ شاید اسی میں کوئی کمی ہے جو اس کے ساتھ ہر بار ایسا ہوتا ہے، اور یوں دن بدن اس کی روح کمزور ہونے لگتی ہے، اس کا اورا یعنی اس کی اورک فیلڈ کمزور ہونے لگتی ہے، اور یوں وہ شیاطین کو اپنی باڈی میں انٹر ہونے کا راستہ فراہم کر دیتا ہے، جو اندر داخل ہو کر اس کی روح اور جسم اور دماغ کو اپنے کنٹرول میں کر لیتے ہیں اور پھر جو چاہتے ہیں اس سے کرواتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے شخص، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری روح اندر سے خوش ہو، مضبوط ہو، مطمئن ہو، پرسکون ہو، تو تم ہر حال میں صبر کرو اور اللہ کا شکر کرو۔ اپنی خوشی اور اپنی اطمینان دوسروں میں اور دنیاوی چیزوں میں تلاش کرنا چھوڑ دو۔ اگر کوئی تمہاری تذلیل بھی کرے، اگر کوئی تمہیں دھوکہ بھی دے، اگر کوئی تم پر تنقید بھی کرے، اگر کوئی تمہاری نیکی کا بدلہ تمہیں شر سے دے، کوئی تمہاری تعریف بھی نہ کرے، لیکن اگر تمہارا ضمیر مطمئن ہے اور تم خوش ہو تو ان چیزوں کو درگزر کر کے یہ سوچ لو کہ اگر تم خوش ہو، اگر تم صحیح ہو تو کیا فرق پڑتا ہے؟ امید صرف اپنے آپ سے اور اپنے رب سے باندھو۔ سامعین کرام، جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر سینکڑوں ہزار جبرائیل رہتے ہیں، مگر انسان کو پتہ ہی نہیں، انسان کو اس کا ادراک ہی نہیں۔ یہاں سینکڑوں ہزار جبرائیل سے مراد جبرائیل علیہ السلام کی اپروچ اور جبرائیل علیہ السلام کی طاقت ہے کہ جبرائیل علیہ السلام پلک جھپکتے میں پروردگار عالم کے حکم کی تعمیل کر دیتے ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام کی اپروچ آسمانوں تک ہے۔ لیکن وہ تو ایک جبرائیل علیہ السلام ہے نا، مگر یہاں مولانا جلال الدین رومی کے کہنے کا مطلب یہ کہ انسان کے اندر کئی ہزار جبرائیل موجود ہیں، یعنی انسان کے اندر ایسی مخفی طاقتیں موجود ہیں کہ وہ جبرائیل علیہ السلام ایک جبرائیل ہیں، مگر انسان کے اندر کئی ہزار جبرائیل کی طاقت موجود ہے، مگر انسان کو اس کا ادراک ہی نہیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ جو ایک تھا تو نے ہزار کر دکھایا، کہ انسان تو ایک تھا لیکن تو نے ہزار کر دکھایا، اگر یہی کیفیت رہی تو کسے اعتبار ہوگا؟ یعنی ایک انسان کے اندر اس کی ہم شکل کئی ہزار روحیں بند ہیں۔
اگر اس نے ان روحوں کو بیدار کر لیا اور وہ ان روحوں کی طاقت سے بیدار ہو گیا اور اپنی روحوں کے ذریعے ایک ہی وقت میں کئی جگہ موجود ہوا تو پھر کون اس کا اعتبار کرے گا؟ اس حوالے سے ایک واقعہ کوٹ کرتی چلوں کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر 7ویں آسمان پر، جسے عالم احدیت کہتے ہیں، وہاں تشریف لے کر خدا کے ساتھ کھانا تناول فرمانے کے لیے بیٹھے تو پردے کے پیچھے سے جو ہاتھ آیا وہ مولا کائنات مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ہاتھ تھا۔ جب رسول خدا معراج سے واپس زمین پر کی جانب تشریف لائے اور یہ واقعہ اپنے اصحاب کے ساتھ شیئر کیا تو ان کے اصحاب میں سے ایک اصحاب نے کھڑے ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی وقت میں تو حضرت علی میرے مہمان تھے، میرے گھر میں کھانا تناول فرما رہے تھے۔ اسی اثناء میں ایک اور صحابی کھڑا ہوتا ہے اور وہ بھی فرماتا ہے کہ یا رسول اللہ، اس وقت تو مولا علی میرے گھر میں میرے مہمان تھے۔ اسی اثناء میں ایک اور صحابی کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، اسی وقت تو مولا علی علیہ السلام میرے گھر پر کھانا تناول فرما رہے تھے۔ اس طرح ہو کرتے کرتے 40 اصحاب کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان سب کا یہی کہنا تھا کہ اسی وقت میں تو مولا علی ہمارے ساتھ ہمارے گھروں پر ہمارے مہمان تھے۔ تو یہ ہے ناظرین کرام حضرت انسان کا مقام کہ جسے اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے کہ اگر وہ اپنی باطنی روحوں کو بیدار کر لے تو ایٹ اے ٹائم وہ کئی مقامات پر پہنچ سکتا ہے۔ اقبال فرماتے ہیں کہ پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی، پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی، ستارے جس کے گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے۔ اقبال کہہ رہے ہیں اس شعر میں کہ مسلمان جو صحیح معنوں میں مسلمان ہے، اس کی منزل یہ عالم ناسوت کہ جس میں ہمارا یہ سولر سسٹم موجود ہے اور کئی ہزار کہکشاہیں موجود ہیں، تو اس کی یہ منزل عالم ناسوت نہیں بلکہ اس نیلے آسمان جس کا نام رقیہ ہے، اس سے بھی آگے ہے۔ یعنی انسان کے اندر روحوں کا ایک ایسا کارواں بند ہے کہ جب انسان ان تمام روحوں کو جگا لے تو وہ روحیں نور کی طاقت سے اس کے اندر سے نکل کر شاہین کی طرح، فرشتوں کی طرح، جبرائیل کی طرح پرواز کرتے ہوئے ان ستاروں سے آگے، اس نیلے آسمان سے آگے نکل جائیں گی۔ تبھی اقبال مرد مومن کے لیے کہتے ہیں کہ تو شاہی ہے، پرواز ہے کام تیرا، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ اگر کھو گیا ایک نشیمن تو کیا غم، اگر کھو گیا ایک نشیمن تو کیا غم، مقامات آہو فغاں اور بھی ہیں۔ تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ یعنی اقبال انسان سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے انسان، اگر تیرے کسی عمل سے ایک بار تیرا رب تجھ سے ناراض ہو جاتا ہے تو اسے راضی کرنے کے لیے تیرے پاس اور بھی مقامات ہیں، اور بھی موقع ہیں۔ تیرا کام تو صرف اڑنا ہے، تیرا کام تو صرف پرواز کرنا ہے، بس تو اپنی پرواز جاری رکھ اور ہر ایک آسمان سے آگے نکلتا جا۔ روحانیت کا یہ سفر یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کو پا لینے کا یہ سفر اتنا آسان نہیں ہے، بلکہ آہستہ آہستہ درجہ بدرجہ انسان روحانیت کی سیڑھی پر چڑھتا چلا جاتا ہے اور بالآخر اپنی منزل مقصود پر پہنچ جاتا ہے۔ اسی عشق کے سفر پر جانے کے لیے اقبال انسان کو درجہ بدرجہ آگے بڑھنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اقبال مرد مومن کو شاہین سے تشبیہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر،
نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ یہاں اقبال حضرت انسان سے فرماتے ہیں کہ اے حضرت انسان، تو تمام مخلوقات سے اشرف بنایا گیا ہے۔ تیرا ٹھکانہ بادشاہوں کی محل سرا نہیں، بلکہ تیری پرواز تو اس سے بھی آگے، پہاڑوں سے بھی پرے ہونی چاہیے۔ پھر اقبال حضرت انسان کو ایک اسٹیپ اور آگے بڑھنے کی دعوت دیتے ہیں اور کہتے ہیں، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند۔ یعنی اب اقبال کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے عشق کے اس سفر میں اے انسان، تیرا دوسرا پڑاؤ ستاروں کو تسخیر کرنا ہونا چاہیے۔ روح کے اس سفر میں اقبال اب ستاروں سے آگے جہانوں کی تسخیر کی دعوت دے رہے ہیں، اور مزید کہتے ہیں کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق امتحاں اور بھی ہیں۔ اقبال اس شعر میں فرماتے ہیں کہ اللہ سے عشق کے امتحان کو پاس کرنے کے لیے انسان، تجھے ستاروں سے آگے جانا پڑے گا۔ اور پھر اقبال کہتے ہیں کہ پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی، پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی، ستارے جس کے گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے۔ یہاں اقبال انسان سے فرماتے ہیں کہ اے حضرت انسان، تیرے اندر ایسی روحانی طاقتیں پوشیدہ ہیں کہ اگر تو نے انہیں بیدار کر لیا تو تیری آخری منزل 7واں آسمان ہے، کہ جہاں پروردگار عالم خود جلوہ افروز ہوتا ہے۔ پھر عشق کی اس آخری منزل پر پہنچ کر خدا بندے سے خود فرمائے گا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ مگر عشق خدا کی اس آخری منزل تک پہنچنے کے لیے خدا نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور وفاداری کو پیمانہ ٹھہرایا ہے، جس کے لیے اقبال کہتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ خدا فرماتا ہے کہ اے بندے، اگر مجھ تک پہنچنے کے لیے تو نے وسیلہ میرے محمد کو بنایا ہے تو پھر یہ جہاں تو کیا لوح و قلم تیرے ہوئے، اب تو جو چاہے اپنی تقدیر میں لکھ لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام۔